منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہے، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ جو آپ کو غلط کہہ رہا ہے اس کو کہنے دیں۔ میں اس پہ 2 لائن کہوں گا کہ چرچے عام ہوں تو قصے بھی ضرور ہوتے ہیں، انگلیاں بھی انہی پہ اٹھتی ہیں جو مشہور ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف سرکار اعلیٰ حضرت مجدد میت حاضرہ و سابقہ الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمہ اللہ کے گنبد کا عکس ہی نہیں ہے۔ آپ کے جو گنبد مبارک کا جو عکس ہے، جو اس کا ڈیزائن ہے، پہلے تو میں یہ کہوں گا ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ڈیزائن سرکار اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ جو سید ہیں، آل رسول ہیں، سید محمود شاہ صاحب، یہ ان کا پسندیدہ ڈیزائن تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے اس کو پسند کر کے ان کے سید ہونے کے ناطے سے اس ڈیزائن کو سلیکٹ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت کے گنبد کا یہ ڈیزائن بنایا۔ نمبر 2، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے ریاض الجنہ کی تصویر چل رہی ہے۔ ریاض الجنہ کے اندر جو گنبد بنا، جو محراب بنا ہوا ہے، اس محراب کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ایسا ہی ڈیزائن ہے، ہو بہو ایسا ہی ڈیزائن ہے جیسا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمہ اللہ کے گنبد مبارک کا ڈیزائن ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ ریاض الجنہ سے باہر نکلتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ایک اور محراب چل رہا ہے، اس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی ہو بہو وہی ڈیزائن ہے اندر کا جو آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل ہو بہو وہی ڈیزائن ہے جو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی کے گنبد کا ڈیزائن ہے۔ اب ان لوگوں سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مسجد اقدس میں بنی ہوئی چیزوں کے ڈیزائن کی ادب اور ان کی تعظیم لازم اور واجب نہیں ہے؟ کیا آپ اعلیٰ حضرت کی دشمنی میں اتنا آگے نکل گئے کہ آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں رحمہ اللہ کی دشمنی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مسجد اقدس کے اندر جو محراب ہے، وہ مبارک اور مقدس محراب جس کے اندر رسول اللہ نے نمازیں پڑھائی، جس میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نمازیں پڑھائی، خود مولا کائنات نے نمازیں جس کے اندر کھڑے ہو کر پڑھائی، اور دیگر آل بیت اطہار نے وہاں پر نمازیں پڑھی، یہ اس جگہ کا ڈیزائن ہے۔ کیا آپ آل بیت اطہار کی گستاخی نہیں کر رہے؟ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مسجد کے اندر جو بنا ہوا ایک خوبصورت ڈیزائن ہے اس کی بے ادبی نہیں کر رہے؟ کیا آپ اس سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہے کہ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کے گنبد کے ڈیزائن پر چل کے آپ کوئی بہت بڑا تیر مار رہے ہیں؟ اور پھر آپ لوگ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ کون اعلیٰ حضرت، آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ وہ سرکار اعلیٰ حضرت کہ جن کے گھر کے بچوں کے نام آل بیت اطہار کے نام پر ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بڑی بیٹی کا نام مرتضی بیگم، مصطفی بیگم، کنیز حسن، کنیز حسین، کنیز حسنین کریمین، ان کے نام پر کنیز حسن، وہ اعلیٰ حضرت کہ جو اپنے بچوں کے نام حسنین کریمین کی کنیز کے نام کے طور پر رکھے، اور وہ اعلیٰ حضرت کہ جو یہ کہیں کہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 420 پر آپ فرمائے کہ سادات کی تعظیم فرض ہے اور سادات کی توہین حرام ہے، اور جو حقارت سے سید کو اس کے نام کی تحقیر کرتا ہے، اس کے نام کی تصغیر بیان کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسا آدمی دار اسلام سے خارج ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت، آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہ اعلیٰ حضرت کہ جن کے ایک شعر کا قرض تم جیسے نام نہاد مولائی ساری زندگی نہیں چکا سکتے؟ ایک شعر جو آپ نے لکھا، ویسے تو آپ نے جو اشعار جو آل بیت اطہار کی محبت میں ڈوب کر جو اشعار دیگر لکھے، وہ تم کی کچھ شان ہی بہت بڑی ہے۔ آپ صرف یہ ایک شعر کا قرض نہیں چکا سکتے ساری زندگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت کے جنہوں نے وہ شعر لکھا کہ جس کا قرض میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تم اور تمہارے جیسے نام نہاد مولائی ساری زندگی نہیں چکا سکتے، کہ آپ نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
یہ جن کے ٹکڑوں پر تم لوگ پل رہے ہو نا، یہ جن روافظ کے ٹکڑوں پر پل کے جن سے قسط لے کر اعلیٰ حضرت کے خلاف اور اہل سنت کے خلاف زبان کھول رہے ہو، ان سے بھی پوچھ لو، ان کے پاس بھی اس طرح کا تصور اور اس طرح کا جو ہے اہل بیت کا عشق نہیں ملے گا کہ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے کہا کہ نور بنتے نور زوجے نور و امے نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وہ اعلیٰ حضرت جو سادات کی اتنی تعظیم کریں کہ ایک مزدور سید زادے کو پالکی میں بٹھا کر اس کو اپنے کندھے پر اٹھائے اور سارے لوگ دیکھیں اور اپنا امامہ اتار کے اس کے قدموں میں رکھیں اور وہ کہے کہ میں قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ تم اعلیٰ حضرت کے نام پر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ تم اعلیٰ حضرت کا احسان ساری زندگی نہیں چکا سکتے۔ تمہارے سامنے تصویر چل رہی ہے، اس کو بھی دیکھو، آپ کے سامنے تصویر اعلیٰ حضرت کے روزے پر آج بھی پنج تن پاک کے نام لکھے ہوئے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، آج بھی لکھے ہوئے۔ تو وہ اتنا زیادہ جن کو اہل بیت اطہار سے محبت ہو، اتنی اہل بیت، اور یہاں تک فرمائے کہ سادات کی اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت قرآن کا بتایا ہوا فرض ہے۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اتنی تو شرم کر لو، اتنی اگر شرم آ جائے آپ کے اندر کہ وہ اہل بیت کا سچا غلام، وہ اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا، اس کے ساتھ تم لوگ یہ سلوک کر رہے ہو۔ اللہ جل مجدہ الکریم ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔